السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن علی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. حضرات گرامی، اس حدیث پاک کے راوی مولا کائنات امیر المومنین حضرت سیدنا مولانا علی مرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے خندق کے دن فرمایا ان کفار نے ہمیں نماز وسطی یعنی نماز عصر پڑھنے سے روکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو سے بھر دے. اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں حضرات نے روایت کیا، یعنی بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے. حضرات گرامی، یوم خندق سے مراد جنگ خندق ہے اور جنگ خندق ہی کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. کفار مکہ نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دی تھی اور 10,000 کا لشکر جرار لے کر مدینے پر چڑھ گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ارد گرد کفار مکہ کے دفاع کے لیے خندق کھدوائی تھی تاکہ کفار شہر میں داخل نہ ہو سکیں، اور اس طریقے سے اپنا دفاع کیا تھا. اسی لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. جنگ میں ان کی شدت اور تیر اندازی کی وجہ سے کفار مکہ نے اس زور سے حملہ کیا تھا اور تیروں کی بارش کی تھی مسلمانوں پر. مسلمان خندق کی اس طرف، کفار خندق کی اس طرف کے تیروں کی بارش کی وجہ سے 4 وقت کی نمازیں اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ نہیں پڑھ سکے، اور انہیں میں نماز عصر بھی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ کے لیے بد دعا فرمائی اور کہا ان بدبختوں نے ہمیں نماز وسطی یعنی نماز عصر پڑھنے سے روکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب و سزا کی بد دعا کی ہے. ایک بات واضح رہے کہ جنگ احد کے دن کفار مکہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انواع و اقسام کی تکلیفیں پہنچی، یہاں تک کہ آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، کئی زخم لگے اور نہ جانے کتنے مسلمان شہید ہوئے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں کفار کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، مگر یہاں جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. حضرات گرامی، وجہ یہ ہے کہ جنگ احد میں اگرچہ جسمانی تکلیفیں پہنچی تھی، لوگ شہید ہوئے تھے، لیکن نمازیں قضا نہ ہوئی تھی. اور اس جنگ میں چونکہ نماز قضا ہو گئی، 4 نمازیں قضا ہو گئی، انہیں میں عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے. لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، کوڑے ڈالتے تھے، پتھر مارتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا اذیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچائی گئیں. یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سب سے زیادہ مجھ پر تکلیفیں پہنچائی گئیں اور مجھے اذیتیں دی گئیں. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کو بد دعا نہیں فرمایا. لیکن چونکہ نماز حق اللہ ہے اور ان بدبختوں نے نماز چھوڑا دیا، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ نماز چھوٹ گئی، اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ملال ہوا اور آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. اس سے یہ بھی اشارہ ہوا اس بات کی طرف بھی کہ ساری دنیا کا مال و متاع اور اس کے خزانے، مال و دولت سب ایک طرف، اور ایک وقت کی نماز کا قضا ہونا ایک طرف. اس لیے کہ دنیا اور اس کا مال اگر یہ فوت ہو جائے یا چھوٹ جائے تو یہ تو فانی ہے، یہ تو جانے ہی والا ہے، اسے تو ایک نہ ایک دن چھوٹنا ہی ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہی ہونا ہے. لیکن اگر ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے تو ساری دنیا کے خزانے، دنیا کی دولت ایک طرف، اور ایک وقت کی نماز کا قضا ہونا ایک طرف، کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے اور اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبختوں کے لیے، کفار مکہ کے لیے بد دعا فرمائی. بدبختوں نے 4 نمازیں چھوڑا دی کہ نماز عصر بھی. نماز عصر کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ نماز عصر چونکہ تمام نمازوں میں اہم ہے، اسی لیے اسے صلاۃ الوسطی بھی کہا جاتا ہے. اللہ جل وعلا القدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں: ایھا الذین آمنوا
हाफिज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, ईमान वालो नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर से दरमियानी नमाज। हदीस से ये भी साबित हुआ कि सलाते वुस्ता दरमियानी नमाज से मुराद असर की नमाज है, क्योंकि इस नमाज की बड़ी अहमियत है और तमाम नमाजों में ये अहम है, अफजल तरीन है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर का तज़किरा फरमाया कि इन बदबख्तों ने असर भी छुड़ा दी, अल्लाह ताला इनकी कब्रों को, इनके घरों को आग से भर दे। हज़रत गिरामी इस हदीस पाक से हम और आप सबक हासिल करें। एक वक्त की नमाज का छूट जाना कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा खसारा है। जाने जा रही हैं और तलवारें चल रही हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो रहे हैं, दंदान मुबारक शहीद हो रहा है, फिर भी आप सबको मुल्क से बर्दाश्त फरमा रहे हैं और उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। लेकिन नमाज के छूट जाने का अल्लाह के नबी को तल्क है कि आप उनको सारे मक्का के लिए बद्दुआ फरमाई। तो इससे पता चला कि नमाज बड़ी अहम शय है। सारी दुनिया और दुनिया का मालो मता, उसके खजाने, उसकी हुकूमत, ये सब एक तरफ, और नमाज का छूट जाना एक तरफ। सारी दुनिया छूटती है तो छूट जाए। मोमिन की शान ये होनी चाहिए, ट्रेन छूटती है तो छूट जाए, प्लेन छूटती है तो छूट जाए, दौलत, खजाने, माल, सारी दुनिया छूटती है छूट जाए, मगर नमाज न छूटने पाए, ये मोमिन की शान होना चाहिए। इसी बात का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया है और हमें तालीम फरमाई है। अल्लाह जल्ल मजदुल कदीर हमें और आप सब लोगों को नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए।